مرکز کو، اس کی بیوی کو، سارے خاندان کو، عزیز رشتہ داروں کو اس خوشی کے موقع پر خدا نے ہم کو اس برکت سے نوازا ہے، اور ابھی ہم کام خدا میں سے دیکھنے والے ہوں گے کہ ایسی برکات کن لوگوں کو ملتی ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق کس طرح کی برکات خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ برکت کو ہر ایک کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہی ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اپنا سورج لے کر بات دونوں پر چمکاتا ہے، اور برکت کا اس نے وعدہ کیا ہے تو سب کے لیے برکت تو جاری ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ فرق ہوتا ہے خدا کے لوگوں کی برکت میں اور دوسرے لوگوں کی برکت میں۔ سو آئیے ہم کلام خدا میں سے سننے والے ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کلام کے مطابق جو بھی سنا جائے اس کے مطابق ہم کوشش کریں کہ ہم بھی مبارک ٹھہریں، ہم بھی ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں ہم خدا کے کلام کے مطابق مبارک ٹھہر سکیں، تاکہ ایسی ہی برکات ہماری زندگی میں بھی آتی چلی جائیں۔ سو زبور کی کتاب میں سے ہم آج کے لیے حوالہ دیکھیں گے، بہت مشہور آیات جن کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ زبور 127 پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھنے والے ہوں گے۔ زبور 127 اور اس کی 3 آیت سے ہم پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ جو زبور ہیں ہماری مدد کرتے ہیں زندگی کے ہر پہلو، خوشی ہو، غم ہو، جس طرح کی بھی کیفیت ہو، ہر پہلو میں، ہر بات میں زبور ہماری مدد کرتے ہیں روحانی طور پر۔ جب ہم پڑھتے ہیں کسی ایسی کیفیت میں جب ہم بے حد غمزدہ ہیں تب بھی ہماری مدد ہوتی ہے، روحانی طور پر ہم زبوروں کے وسیلہ سے تسلی پاتے ہیں، اور جب خوشی ہوتی ہے تب بھی ہم جب زبوروں کو پڑھتے ہیں تو اور زیادہ شکر گزاری ہمارے دل میں آنا شروع ہوتی ہے۔ سو آج کی شکر گزاری کے مطابق آئیے ہم پڑھتے ہیں زبور 127 اس کی 3 آیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا کرکشن سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے پاک زندہ مؤثر کلام کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ میں نے کہا کہ زبور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری بڑی مدد کرتے ہیں، وہ غم کی کیفیت ہو، وہ خوشی کا موقع ہو، یا اور کیسی برکت کی بات ہو، تو ہم کلام خدا میں سے زبوروں کے وسیلہ سے ہم بے حد برکت پاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم نے ایک برکت کی بات، ایک خوشی کی بات، ایک زبردست بات ہم نے اس میں سے پڑھی کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ میں نے کہا کہ خداوند اپنے لوگوں کو برکتیں دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور دیتا ہی رہتا ہے۔ یہ خاص برکت جس کی شکر گزاری آج ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے بے شک بہت سے ایسے خاندان بھی ہیں جن کو ابھی اس برکت کی ضرورت ہے۔ بہت سے خاندانوں میں یہ برکت آ چکی، لیکن ایسے خاندان بھی ہیں جن کے پاس یہ برکت نہیں ہے، جس سے محروم ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو کچھ فرماتا ہے وہ برحق ہے، وہ سچا ہے۔ اگر وہ برکت کا وعدہ کرتا ہے، فرماتا ہے، تو اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق یقیناً اس برکت کو جاری کرنا شروع کرتا ہے۔ ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ اس نے گزار دیا، اور 99 برس کا تھا جب اس کو یہ برکت دی گئی۔ یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ خدا کی بات اس کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا تھا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کی ریت کے سروں کی مانند بڑھاؤں گا، اس کو برکت دوں گا۔ اور یہ وعدہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا
جب کوئی امید نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ خدا کی بات، خدا کا وعدہ تھا برکت کا، یہ ہونا ہی ہونا تھا، سو ایسے وقت میں برکت کا یہ وعدہ اس کی زندگی میں پورا ہو گیا، جب یقین کرنا مشکل تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سو مختصر کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ ابھی اور پروگرام بھی باقی ہے، سو میں ہم مختصر کرتے جائیں گے اس کو۔ سو اولاد کی برکت خدا کی طرف سے ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں، جن کو خدا اس برکت سے بھی آسودہ کرتا ہے، ان کی زندگی میں اس برکت کو جاری کرتا ہے، اور بے شک یہ ایسی خوشی ہے کہ جس کی شکرگزاری کرنا بے حد واجب اور درست، مناسب اور اچھا ہے۔ اب یہ اولاد جب مل جاتی ہے تو پھر اس برکت کی ہمیں حفاظت بھی کر رہی ہے، اس تحفے کو ہمیں کس طرح سنبھالنا ہے، اس برکت کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ کلام خدا ہر پہلو سے ہماری مدد کرتا ہے، اور بچوں کی پرورش میں ماں کا کردار بے حد اہم ہے، ماں کا کردار زیادہ ہے۔ بے شک باپ کا کردار بھی ہے، لیکن باپ چونکہ گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود ہی ہے جو بچے کی پہلی درسگاہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے اس کو زندگی گزارنے کے لیے سبق ملنا شروع ہوتے ہیں، سبق سیکھنا شروع کرتا ہے بچہ۔ سو ماں کی گود اس کے لیے پہلی تربیت گاہ، درس گاہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے۔ سو عورت کا بے حد اہم کردار ہے۔ موسیٰ کی ماں ایک غریب عورت تھی، لیکن اس کا بچہ محل میں پہنچا دیا گیا۔ اب خدا کے اپنے انتظام کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کو موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی تربیت کرنے کا بھی موقع ملا۔ سو اس نے اپنے بیٹے کی بے حد اچھی تربیت کی، اور جب موسیٰ جوان ہوا تو یہی تربیت اس کے ساتھ تھی، اور اسی تربیت کی بدولت وہ ایک زبردست شخص بنا، ایسا زبردست کہ وہ اپنی قوم کو غلامی سے نکالنے والا تھا، اپنی قوم کے لیے وہ لیڈر تھا۔ یہ اس کے اندر خصوصیت پائی کہ وہ اپنی قوم کو وہاں سے نکال سکے، اپنی قوم کو وہ لیڈ کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ اور یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے بائبل کی پہلی 5 کتابیں تصنیف کی، اور 90 زبور کا مصنف بھی ہے۔ کلام خدا میں 90 زبور جو ہے، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے زبور داؤد کے ہیں، لیکن اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ زبور کی کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں زبور 1 سے لے کر 41 تک یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلی کتاب اس کو کہا جاتا ہے 42 زبور سے 72 زبور تک اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسری کتاب اس کو کہا جاتا ہے پھر 73 زبور سے 89 تک جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے۔ تیسری کتاب اس کو کہا جاتا ہے، اور 90 زبور سے لے کر 106 زبور تک یہ چوتھا حصہ ہے۔ چوتھی کتاب اس کو کہا جاتا ہے 106 زبور سے لے کر 150 زبور تک یہ 5ویں کتاب ہے، یہ 5واں حصہ ہے۔ اور اس کے مصنف بھی داؤد کے علاوہ بھی ہیں۔ ان کی تصنیف داؤد نے بھی کی، بنی کورہ نے کی، موسیٰ نے کی، آصف نے کی، اور سلیمان کے زبور بھی اس میں شامل ہے جو داؤد کا بیٹا تھا۔ سو اس کو اس طرح سے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ سو میں نے کہا کہ 90 زبور کا جو مصنف ہے، جو خالق ہے، وہ بھی موسیٰ ہے، اور یہ ایسا شخص تھا کہ یہ خدا سے روبرو باتیں کرنے والا تھا۔ جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو شاید اس کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ جب میں بڑا ہوں گا تو ایسی زبردست ذمہ داری مجھ پر لگا دی جائے گی، یا میں وہ شخص ٹھہروں گا جو ایک قوم کی جو رہنمائی کرنے والا ہوگا، یا میں ایسا شخص ہوں گا جو خدا سے روبرو باتیں کرنے والا ہوگا۔ ہاں، ایک اہم بات ہے کہ خدا نے یقینی طور پر اس کو چنا ہوا، اپنے لوگوں کو خدا چن لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت
اس کی زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو اور خدا کی مرضی کے مطابق وہ وہی کچھ کرنے والا ہو جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے، اور خدا نے اس کو کیسے زبردست طریقے سے استعمال کیا، قوم کی رہنمائی کے لیے۔ اور پھر استثنا کی کتاب میں 6 باب اور 6 آیت میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ وہاں لوگوں کو خدا کے احکام اس نے بتائے، سکھائے، سمجھائے، خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ وہ روبرو جو باتیں کرتا تھا اس کو وہ آگے لوگوں تک پہنچانے والا وہ شخص ثابت ہوا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ زبردست بات تھی کہ خدا نے اس شخص کو اپنی سوچ، اپنی بات، اپنا ارادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ ماں کی تربیت ترقی کی طرف لے جاتی ہے، ماں کی تربیت اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں ہر شخص اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کلیسیا کے طور پر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھا مرتبہ ہمارے بچوں کو حاصل ہو۔ ہر خاندان کی یہ خواہش ہوتی ایسا ہو، اور ہم نے دیکھا کہ کیسی تربیت موسیٰ کو ملی کہ خدا کا زبردست بندہ وہ ثابت ہوا۔ آج کل ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ خواہش تو ہماری ہوتی ہے کہ بچہ اچھا ہو، بچہ زبردست ہو، ہر طریقے سے وہ پرفیکٹ ہو، لیکن ہم دیتے کیا ہیں بچوں کو؟ ڈرامے، فلمیں، موبائل اور ایسی بہت سی باتیں جو اس کی تربیت پر غلط منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اب وہ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آفیسر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ میں ایسی باتیں اکثر اپنی کلیسیا سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ نئے لوگ ہیں، میں اچھا سمجھا کہ سب کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں۔ ایسی باتیں اکثر ہم اپنی کلیسیا میں شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت ہوتی رہے، نوجوان بیٹے بیٹی کی تربیت ہوتی رہے، اور ہم اپنے خاندان میں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے سب کی، ہر ایک اپنی اولاد کے متعلق، اپنے بچے کے متعلق کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا آفیسر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ایسا نہیں ہو پاتا، وہ جس کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، لوگوں کا علاج کرے، وہی ڈاکٹر کسی وہ کوڑے والے پارٹ میں بیٹھا نا، وہ خود ہی اپنے علاج کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انجیکشن جو دوسرے کو لگانے ہوتے ہیں وہ بھر کے وہ خود اپنے آپ کو لگا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ڈاکٹر جب بن جاتا ہے بچہ، تو یقینی طور پر اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جس نے بڑے خواب سجائے ہوئے تھے، جس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، جس کے ارمان تھے، جس کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر آفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق کریں، کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور اگر خدا کی طرف سے میراث ہے تو ہمیں اس میراث کا خیال بھی رکھنا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، اور اس کو خدا کی طرف سے ہے تو خدا کی بات کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اس کی تربیت بھی کرنی ہے، تاکہ وہ بڑا ہو کر خدا کا بندہ بنے، خدا کا خادم بنے، یا ہم جو کچھ چاہتے ہیں، جو خواہشیں، جو تمنائیں ہمارے اندر ہیں وہ بنے۔ یہ ایک منفی پہلو سامنے آیا تھا کہ ایسی بھی اولاد ہو سکتی ہے، ایک اچھا پہلو، بلکہ اچھے پہلوؤں کو ہمیں زیادہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا پہلو کیا ہے اچھی تربیت کا؟ امثال کی کتاب اس کے 22ویں باب اور 6 آیت میں بڑی خوبصورت ایک آیت لکھی ہے، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اور یہ کیسے زبردست بات ہے؟ اگر بچے کی ہم چھوٹی عمر سے ہی ایسی تربیت کرنا شروع کریں گے جو اس کے لیے اچھی ہو، بہتر ہو، تو بوڑھا ہونے تک اس کے ساتھ وہی باتیں جوان ہوں گی، اور بوڑھا ہونے تک اس کے ساتھ رہیں گی، اور وہ ان سے نہیں مڑے گا۔ لیکن اور طرح کی باتیں، منفی باتیں جو اور معاشرے میں بڑیاں پائی جاتی ہیں، اگر ان میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی جس بات کا پہلے ذکر ہوا ہے بچہ اسی طرف جائے گا۔
لیکن اگر ہم کلام خدا کے مطابق تربیت کرتے ہیں تو بچہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ گھر میں دعا کرنا، دعائیہ مجمع بنانا بے حد ضروری ہے، جس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ شاید ہم ان باتوں کو لائٹ لیں، ہلکا پھلکا لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے گھروں میں پرواہ نہیں کی جاتی کہ ایسا دعا ہوگی تو ٹھیک، نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ بچے اگر مان رہے ہیں آگے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اچھا ہے، مبارک ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں بیٹھیں، دعائیہ مشورہ قائم کریں، دعا کرتے رہیں، تاکہ ان کی زندگی میں یہی باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ دعائیہ ہوتی چلی جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو چرچ بھی لے کے آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعض اوقات بعض دفعہ کوئی گالی کر اس دعا کر ہی لیتے ہیں، کر بھی عبادت کی اتنے بھی ان کو خوش ہو جاتا ہے، لیکن رفاقت رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کلام خدا میں کہا گیا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے۔ اگر یہ دعا کا گھر ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اگر کلام خدا ایسا کہتا ہے تو پھر ہمیں ماننا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو، اس کو اہمیت دینی ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں آنا ہے، رفاقت رکھنی ہے کلیسیا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اچھی تربیت ہو سکے، تاکہ اچھی رفاقت مہیا کی جا سکے۔ سو یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اور زیادہ برکات ہماری زندگی میں ہمارا خدا جاری کر سکتا ہے، نازل کر سکتا ہے۔ ہم تب مبارک ٹھہرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پڑھا اسی کے آگے اس میں 5 آیت تھی کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا پرکشن سے بھرا ہے۔ پھر آگے 128 زبور ہے، اس میں لکھا مبارک ہے ہر ایک جو غلاموں سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ آگے سنتے جائیے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ میوہ دار تاک مطلب کہ پھلدار درخت، پھلدار درخت کی مثال دی گئی ہے۔ گھر میں مبارک شخص کی بیوی کو، اور اس بات کو سمجھیے کہ پھلدار درخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ سوکھا درخت جس میں پھل نہیں لگتا، ہم اکتا جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اس کو کاٹ ڈالا جائے، لیکن جو درخت ہرا بھرا رہتا ہے، جو پھلدار ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، ہم اس کے پاس آنے کے سبب سے خوشی اور شادمانی پاتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگلے وقت تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند کیسی زبردست بات ہے کہ وہ مبارک آدمی ٹھہرتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اب وہ خدا سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ گردی نہیں بھی سامنے بڑا ڈر لگتا ہے خدا کو۔ خدا سے ڈرنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، ہم اس کی باتوں پر عمل کریں، ہم لبیک کہیں، یس کہیں، اوکے کہیں اس کی ہر ایک بات پر۔ سو یہ ڈر اور خوف ماننا ہے، اور اس کو ماننے والا کلام خدا اس کو مبارک کہتا ہے، اور مبارک شخص کے ساتھ ان برکتوں کو جوڑا گیا ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور وہ مبارک ہوگا، سعادت مند ہوگا۔ اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اس کی اولاد دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اور ایک بات آگے کہی گئی ہے 4 آیت میں، دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ برکت کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے، برکت سب کو ملتی ہی ہے، لیکن برکت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مبارک آدمی کی برکت یقینی طور پر خدا کی طرف سے زبردست پیاس ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم مبارک ٹھہرتے جائیں، اس وقت ان تمام برکات کو ہم حاصل کرتے جائیں، اور برکت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے ہم اس کے حقدار ٹھہر سکیں کہ ہمارا رجال دہندہ ہمیں ان ساری آسمانی چیزوں میں اپنا ہم میراث ہمیں ٹھہراتا ہے۔ اور دعا ہے آخر میں ایسے آدمی کے لیے، ہم وائنڈ اپ کرنے والے ہیں۔ 5 آیت میں لکھا ہے خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی کو۔ مبارک آدمی کے جو خدا سے ڈرتا ہے، یہ اس کے لیے برکات ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بھائی وارث کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، وہ اپنے سارے خاندان سمیت
وہ خداوند سے بے حد ڈرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور خدا نے اسی کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی وہ خدا لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی زبردست ذمہ داری اس کو دی ہے کہ جس کے وسیلہ سے وہ اور برکات میں پھرتا جا رہا ہے۔ خداوند نے اپنے گھر کی ذمہ داری اس کو دے دی اور ایلڈر ہونے کی ذمہ داری دے گئی ہے، بڑا ہونا، بزرگ، انتظام کرنے والا، سنبھالنے والا، کلیسیا کو سنبھالنے والا، تو ایسی زبردست ذمہ داری اس کو دے دی گئی ہے، اور ایسی ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے جب نبھاتا ہے تو پھر خدا اور بھی اس کو برکتیں دیتا ہے، اور یہ ایک زبردست برکت ہے جو اس بیٹے کی صورت میں خدا نے ان کو دی ہے۔ اور اس کے ساتھ بائبل میں بہانا نے کہا کہ آخر میں دعا دی گئی ہے ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو، کہا گیا کہ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کے سامنے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔